نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی حدیث ہے دنیا کی بے ثباتی۔ ثباتہ کہتے ہیں کسی چیز کا ثابت ہونا، قائم رہنا، تو اس کے مقابلے میں بے ثباتی کیا ہوگی کہ ایک ایسی چیز جو کہ قائم رہنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم فصیحہ۔ عن ابن عمر ہاں ختم ہونے والی، ماشاءاللہ ختم ہونے والی ایک چیز جو قائم رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی ہے۔ ان ابن عمر، یہ ابن عمر کون تھے کسی کو پتہ ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ کس کے بیٹے تھے؟ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب کے، ٹھیک ہے، عمر فاروق کے بیٹے تھے، عمر بن خطاب کے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اخذا پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمن کی بیا، بی ساتھ من کی بیا، یا آخر میں میرا، یہ ضمیر ہے آخر میں، تو منکب کہتے ہیں کندھے کو، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں اچھا کتنا پیارا انداز ہے، دونوں کندھوں کو پکڑا۔ فقال، اور من کے بئی، اصل میں یہاں پر یا ہے نا، یہ تثنیہ کا ہے، تو میرے دونوں کندھوں کو پکڑا۔ فقال، اور کہا، فرمایا، کن ہو جاؤ، فی الدنیا دنیا میں، کأنکا کا مانند، ان بے شک، کا تو، غریبن تم ہو جاؤ دنیا میں ایسے کہ تم غریب ہو۔ اب غریب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ہم غریب سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں نا، مگر عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، واحد، جو شخص اپنے شہر سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے، کسی اور اجنبی شہر میں ہے تو اس کو غریب، جیسے کہ وہ اجنبی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اجنبی شخص ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اجنبی ہو، ہاں غریب الوطن، ماشاءاللہ اردو میں ہم کہتے ہیں غریب الوطن، تو ایک اجنبی کو غریب الوطن کہتے ہیں۔ تو کأنکا غریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ تم دنیا میں ایسے بن کے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ ایک اجنبی کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی وقت گزرنا ہے اسے اس جگہ میں وہ ہے، وہ کسی کو جانتا نہیں ہے، کچھ نہیں، تو اس کو جیسا بھی انتظام ملتا ہے رہنے کا رہ لیتا ہے، جو کچھ بندوبست ہوا رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، اس سے وہ گزارا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی گھر والا نہیں ہے وہاں پر، اپنا جان پہچان کا کوئی شخص نہیں ہے، تو پھر جیسی گزر رہی ہے وہ گزار لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ تمہارا یہاں پر کوئی ایسا اٹیچمنٹ نہیں ہے، تمہارے کوئی چاہنے والے نہیں ہیں، تمہارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر تم بھروسہ کر سکو کہ ہاں یہ اس سے میں کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں، میں اس سے کچھ مانگ سکتا ہوں، یا اس سے میں اپنے لیے آسانی چاہ سکتا ہوں۔ اچھا آواز میری صحیح نہیں آ رہی ہے؟ میں تو ایسے تو مائک سے کلوز ہوں۔
سب کے لیے پرابلم ہو رہا ہے آواز کا؟ بتا دیجیے گا مجھے، کم زیادہ ہو رہی ہے؟ اچھا، اصل میں آج ہے نا میرا کمپیوٹر میں ہی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ وہ کمپیوٹر میرا بہت مشکل سے اسٹارٹ بھی ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اچانک سے کمپیوٹر کو بھی۔ بہرحال تو تم ایسے رہو کہ تم غریب ہو، او یا عابرن۔ عابر کہتے ہیں عبور کرنے والا، ہم لفظ عبور اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم دریا کو عبور کرنا، گزرنا۔ تو عابر السبیل عربی میں سبیل کہتے ہیں راستہ، تو راستے سے گزرنے والا کون ہوتا ہے؟ راستے سے گزرنے والا ایک مسافر ہوتا ہے نا۔ تو تم ایسے ہو جاؤ دنیا میں جیسے یا تو تم اجنبی ہو، اجنبی کو کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے، اور یا تم ایک مسافر ہو، اور مسافر جو ہوتا ہے وہ بس اس کو فکر ہی ہوتی ہے میں جلد از جلد یہاں سے راستہ اپنا سفر کم کر کے جلدی گھر پہنچوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے تم بن جاؤ۔ تو یہ نصیحت پر حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی عمل کی، اور وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے جب یہ حدیث، تو کیا فرماتے تھے؟ وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ رضی اللہ عنہما، تو حضرت ابن عمر یعنی کہ عبداللہ بن عمر کا کیا طریقہ تھا کہ وہ یقولو، وہ کہتے تھے، یعنی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، اپنے لوگ ایک نصیحت کرتے تھے، اذا، کہ جب تم اذا امسیتا، جب تو شام کرے، اور امسی کہتے ہیں عربک میں، امسی سے مطلب ہوتا ہے جب سورج میں کوئی زوال آنے لگتا ہے، جب ظہر کا ٹائم شروع ہونے لگتا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو اس سارے وقت کو امسی کہتے ہیں۔ نہیں، میرا مائک اب خراب ہو رہا ہے، بیکاز مائک تو دور نہیں ہے اور میں زور سے بھی بول رہی ہوں۔ مائک ایک آدھ بار گر گیا تھا، مجھے لگتا ہے اس کے ذرا چوٹ لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو اب آواز سمجھ میں آ رہی ہے یا بہت کم ہے؟ چلیں ٹھیک ہے اوکے، تو اوکے الحمدللہ۔ اچھا، تو ابن عمر خود کیا نصیحت کرتے تھے لوگوں کو کہ لوگوں جب تم شام کرو، یعنی جب سورج ڈھلنے لگے اور تم کو یہ ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام تمہارے ذہن میں ہے اور تمہیں کرنا ہے، تو تم اس کو ٹالو مت کہ میں بعد میں کروں گا، بلکہ صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ ابھی کر لو۔ ہاں صحیح بات ہے، تو تم ابھی کر لو، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا مجھے کرنا ہے، میں کر لوں گی، ایسے مت کرو۔ بس نیکی کا خیال آیا، کوئی عمل کرنا ہے تو کر گزرو، بس اسی وقت کر لو، کل کا انتظار مت کرو، صبح ہوئی ہے تو اب شام کا انتظار مت کرو۔ اور جب شام ہو جائے اور تمہیں کچھ کام کرنا ہے نیکی کا، تو فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، تو شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، بس جب موقع ملے، جب خیال آئے تو تم کر لو اپنا کام۔ اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَخُذْ، اور لے ہاں بالکل، اور لے من صحتِکَ، اپنی صحت سے، لمرضِکَ، اپنی بیماری کے لیے۔ گویا کہ جب تم کو اللہ نے صحت دی ہے تو تم اس وقت کو غنیمت جان کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لو، زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کام کر لو، کہ بیماری جب آتی ہے تو انسان پھر کسی قابل نہیں رہتا۔ تو بیماری کے آنے کے بعد بیٹھ کے افسوس نہ کرو کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، نہیں، جب اللہ نے صحت دی ہے تو تم اس وقت اپنی کمائی کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور جو تم کو اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنی موت کے لیے کچھ کام کر لو، ٹھیک ہے؟ بڑی اچھی نصیحت ہے یہ۔
اب اس کو ہم تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں، ہاں بالکل الحمدللہ، دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو. ابن عمر کہا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. تو یہ رویہ ہونا چاہیے انسان کا. اب ضمیر کے بارے میں کچھ پوچھ رہی ہیں، میں سمجھی نہیں ہوں. ضمیر تثنیہ کی، ہاں تثنیہ کی ضمیر تو یہاں پر ہے نا، بیمن کی بیا، بیا ہے نا، تو یہاں پر یا میں ضمیر ہے. یہاں پر انہوں نے ترجمے میں صرف میرے کندھوں کو پکڑا یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو بھئی ظاہری بات ہے، انسان کے دو ہی کندھے ہوتے ہیں. انہوں نے گرامر کو بہت ذہن پہ نہیں رکھا، صرف یہ کہا ہے کہ میرے کندھوں کو پکڑا. لیکن دونوں کندھوں کا میں نے خاص اس لیے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو تثنیہ کا میں احساس دلاؤں کہ یہاں پر تثنیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں پر دو ہاتھ، جیسے کوئی بڑا دوستانہ انداز، بڑا پیار کا انداز تھا. یہ اچھا انداز ہے نا بہت سمجھانے کا. کسی بچے کو ہم اس طرح سے، اور عبداللہ بن عمر تو بہت چھوٹے تھے عمر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو پکڑ کے اپنے سامنے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ان کے، اور اس طرح سے نصیحت فرمائی تھی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت فرمانے کا انداز بھی ایسا تھا کہ انسان اسی کو یاد کرتا رہ جائے اور وہ نصیحت انسان کے دل میں اتر آئے. تو بہرحال ہاں بالکل، جیسے ایک زور دینے والی، ایک ایمفسائز کرنے والی بات ہے. جیسے ہم جب بچے کو اس طرح پکڑ کر کچھ کہیں گے تو ہمارا یہی مقصد ہوگا کہ ڈونٹ ویٹ، جسٹ ڈو اٹ، اور اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہوگی تو ہم کیا کریں گے، کسی کو پکڑ کے اپنے سامنے رکھیں گے، دونوں کندھے پکڑیں گے تاکہ ہم فیس ٹو فیس ہوں، اور پھر اس کو نصیحت کریں گے. تو وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، اس کے اوپر اثر ہوگا بات کا. تو اس کی تشریح حدیث کی کیا ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی مسلمان اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ کر اس سے دل نہ لگا بیٹھے، بلکہ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے. ہر متنفس یہاں حیات مستعار یعنی کہ گنے چنے دن لے کر آیا ہے. انسان کو یہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گا. گویا یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اسی لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو انسان ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا اللہ کو میں راضی کرنے والے نیک اعمال کر لوں، تاکہ جب میں جاؤں تو آخرت میں میرے پاس اعمال ہو، کچھ میرے اعمال نامے میں وزن ہو. یہ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 42 ہے. پھر انسان یہاں جو محنت کرے گا اسی حساب سے جزا کا مستحق ہوگا. دنیاوی مال اور دولت اور جاہ حشمت اور کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. تو انسان اصل میں ہم کو بہت سے نیکی کے اور اجر کمانے کے ایزی نسخے بتا دیے گئے ہیں، جو کہ بہت دفعہ صحیح احادیث سے نہیں ثابت ہوتے. یعنی بہت سی باتیں ہوتی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں بہت اجر و ثواب رکھا بھی ہے، لیکن بہت سی، جیسے قرآن کی بہت سی سورات کے بارے میں ان کے فضیلت میں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ تسبیح پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں بہت ضروری ہے کہ انسان ان کو، ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں یہ دیکھ کر لے، اور دوسرا یہ کہ ان پر تکیہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اجر و ثواب اگر ہے بھی تو عمل ضروری ہے. انسان
کہ نیک اعمال کے بدلے انسان ایک آدھ بار کچھ کام تسبیح کر دے گا، کچھ کر دے گا تو وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا. انسان کو کمانا ہے جنت. جس طرح دنیا میں ہم کو کچھ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو آخرت کی کھیتی دنیا ہے. جیسے دیکھیں ایک کسان ہے دنیا میں، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، زمین کو پہلے ہموار کرتا ہے، پھر اس کو بیج بوتا ہے، پھر اس میں جب اگنے لگتی ہے اس کو پانی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، کتنا خیال کرتا ہے نا. تو اسی طرح اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام ہمارا، پہلی بات ایمان ہمارا بیج ہے. جس طرح ایک کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے تو ایمان ہمارے دل میں جب آتا ہے تو اب ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. جس طرح کسان کھیت پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ویڈ نکالتا ہے، تو ہمیں بھی ہمارے دل میں بھی ایمان کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو اس ایمان کو جب ہم تسبیح کرتے، ذکر کرتے، نیک اعمال کرتے تو ہمارا ایمان جگمگانے لگتا ہے. اور جب اس میں ویڈ اگنے لگتی ہے، جب دیکھیں ویڈ جیسے خود بخود اٹھ جاتی ہے نا زمین میں، یعنی کسی کو اگانا بھی نہیں پڑتا، اسی طرح ہمارے دل میں برائیاں بھی اسی طرح امنڈ کر آتی ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس ویڈ کو ہمیں نکالتے رہنا ہے. ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا نہیں بڑھنے دینا کہ جب ویڈ بہت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اصل کھیتی کو کھا جاتی ہے. جہاں پر ہماری گھاس ہوتی ہے، جیسے ہماری لان ہوتی ہے، اس میں اگر ہم ویڈ کو نہیں نکالتے تو کچھ عرصے کے بعد ہماری اچھی گھاس ساری ختم ہو کر سارا ویڈ ہو جاتا ہے. تو یہی حال چونکہ انسان کا ایمان بھی ایک کھیتی کی طرح ہے، اس دنیا کی زندگی بھی کھیتی کی طرح ہے کہ ہمیں ہم غافل نہیں ہو سکتے. ہم اگر دیکھیں ہم صرف ایک لان کی کتنی کیئر کرتے ہیں ہم اپنے، کہ ہم لوگوں کو پیسے دے کر بھی اس کی ٹیک کیئر کراتے ہیں کہ اس میں ویڈ نہ آنے پائے. لیکن ابھی ہم اپنے دل کا خیال ہم اتنی کانشیسلی نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں یہ جو بری چیزیں اگ رہی ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہو، لیکن اللہ سے غافل کرنے والی کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے، ہماری عبادات میں فرق آنے لگا، ہماری نمازوں میں کمی آنے لگی، تو اس چیز کو ہمیں چھٹکارا پانا ہے ان چیزوں سے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اپنی کھیتی دنیا میں، جس نے جو آخرت میں کھیتی، چونکہ آخرت جو ہے وہ فصل کاٹنے کا وقت ہے. اب آخرت میں کوئی محنت نہیں ہے، اب فصل کٹ چکی ہے، پھر جب فصل کٹتی ہے تو اناج انسان سالوں سال تک کھایا جاتا ہے اس اناج کو. تو اسی طرح دنیا کی کھیتی بھی ہے کہ دنیا میں جس طرح کسان ایک وقتی مقرر وقت تک کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر وہ اس کا اناج کافی عرصے تک کھاتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں ہم جو محنت کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. انسان جہاں کچھ کم محنت کرے گا اسی حساب سے جزا کا مستحق ہوگا. دنیاوی مال اور دولت اور جاہ و حشم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بجدی اسکا میتن قال ایکم یحب ان هذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ مردار تھا تو اس میں سے بو بھی آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایک درہم میں اس مرے ہوئے بچے کی لاش کو خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں پسند کرتے کہ ہم اس کو خریدیں، یہ تو ہمارے لیے بالکل بیکار چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے نزدیک جس قدر بے وقت اور بے حقیقت ہے یہ چیز، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور دنیا میں بے شمار نعمتیں رکھی ہمارے لیے، مگر یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا میں کسی کی جاہ جلال ہے، کسی کو مال دولت ہے، کسی کو بڑی عزت اور شان مل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، کمزور ایمان والے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو میں کافروں کو کی گھروں کو سونے کا بنا دوں، ان کی چھتوں کو سونے کا بنا دوں، ان کی دیواروں کو چاندی کا بنا دوں، ان کو دنیا کی نعمتیں سونپ دوں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اور غافل ہو جائے اور وہ گناہ اپنے لیے کمائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب اتنا کچھ ملے گا تو وہ کبھی بھی سنبھل نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جن بندوں سے ناراض ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ سدھرنے کے نہیں ہیں اور ان کی نافرمانی کبھی نہیں ختم ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو اتنی دولت دے دوں تاکہ وہ اور غافل ہو جائے اور زیادہ گناہ کما لیں۔ مگر اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیا بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس، بڑے بڑے نافرمانوں کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی لوگوں کی نظر میں لوگ ان کی مال کو ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں ان کی نعمتوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور بھی دیتا اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ پھر بہت سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ اس سے تو بہتر ہے، ہمارے ایمان سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں۔ یہ ہو سکتا ہے نا، ظاہر ہے کہ انسان سوچے کہ میں تو ایماندار ہوں اور میں اتنی تکلیف میں ہوں اور وہ بندہ اتنا غلط کام کر رہا ہے اور اتنا انجوائے کر رہا ہے لائف کو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کیا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کافروں کو بہت کچھ دیتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم پر۔ اگر ہمیں تھوڑا وقتاً فوقتاً ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی مشکل آتی ہے، تھوڑا تھوڑا ہمیں جھٹکا ملتا ہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی اور پریشانی آ گئی، تو ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو ہم پر کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم چونک جائیں اور ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے۔ اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے قید خانہ ہے، اور جنت جو ہے دنیا، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان دیکھیں اگر قید خانے میں انسان ہوگا تو کتنی تنگی میں رہ رہا ہوگا نا، اور آزاد بھی نہیں ہوگا، اپنی منمانی بھی نہیں کر سکے گا، ہے نا۔ تو دنیا میں مومن ایسے ہی رہتا ہے، مومن چاہے اس کے پاس سارے وسائل ہو مگر وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے اللہ کے قوانین میں، اللہ کے شریعت کا پابند خود کو بناتا ہے، اور اللہ کے خوف اور تقوی سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ کروں، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو مومن کبھی بھی خود کو بالکل آزاد نہیں سوچتا کہ میں جو چاہوں کروں، یہ میری زندگی ہے، میری خواہشات کے مطابق میں رہوں۔ اگر مومن کا رویہ ایسا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں، مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے کہ وہ بالکل آزاد نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، خبردار رہو کہ دنیا جو ہے وہ، اور دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے۔ ملعون کیا ہوتا ہے؟ جس کو دور کر دیا جائے، یعنی ایسی چیزیں جس سے انسان کو اپنے لیے دوری رکھنی چاہیے، بہت اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور اور عالم اور متعلم۔ تو ہاں، لعنت والے، تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کسی پر ہے، نعوذ باللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔
تو جو دنیا کی چیزیں ملعون ہم جن کو کہتے ہیں، تو اس سے پھر ہم جو ہے ہمارے دل ان میں اٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ہم ان سے دوری ہونی چاہیے ہمارے دل میں. ہاں بالکل. تو اور اس کون کون سی چیزیں ملعون نہیں ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اللہ کے قریب کرنے والے نیک اعمال، اور عالم، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والا، اور متعلم جو دین کا علم سیکھتا ہے. یہ کام ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے خوشی اور فائدے کے ہیں، اور اگر ہم ان کاموں میں بزی ہیں تو الحمدللہ ہم جو ہے صحیح ٹریک پر ہیں. پھر بعض لوگ حصول دنیا کی بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور ان میں حلال حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے، اور اس طرح اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. اور جو شخص آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہو اور آخرت کی فکر کرتا ہو اور دنیا کا نقصان بخوشی قبول کر لیتا ہے، لوگ بالعموم دنیاوی عیش و راحت کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں، محلات اور آسائشیں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی جیسے بھی ہو گزر ہی جائے گی. انسان یہاں بے شک تنگ و ترسی میں رہے، تاہم اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے غافل نہ ہو. یہاں پر ہمیں کیا سبق دیا گیا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس بہت کچھ دیا ہو اللہ نے، تو الحمدللہ اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو ایک تو جائز طریقے سے جمع کریں اور جائز طریقے سے استعمال کریں، اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جو صدقہ خیرات ہم سے ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور نیکی کمائیں. مال بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اگر اس مال سے ہم انسان اپنی آخرت کما لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تنگ دست انسان صدقہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک مالدار انسان بہت لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے. تو انسان، اور پھر انسان کو یہ ضروری ہے کہ حلال اور حرام، جائز ناجائز کا خیال رکھے. جب انسان کما رہا ہے تو حلال کمائے، جب خرچ کر رہا ہے تو حلال چیزوں پہ خرچ کرے، ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ نہ کرے، اور جو کام جائز ہیں ان کو کرے اور جو ناجائز ہے ان سے بچے. پھر چاہے انسان، ٹھیک ہے، اگر انسان کو اللہ نے اچھی زندگی دی ہے، عزت کے ساتھ رہے، تھوڑی آسائشیں بھی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر انسان کمفرٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنی آشائش کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ الحمدللہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل مجبور اور بالکل بے بس کر کے رہے اور مال کبھی نہ کمانے کی کوشش کرے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ پرائیورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے غافل نہیں ہونا. ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم نے سارے دن میں ہر رات اگر ہم عادت ڈال لیں کہ سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں کیا میں نے ایسے کچھ کام کیے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور یہ کام آخرت میں میرے کام آئیں گے. تو اگر ہمارا روز اس طرح گزرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا خود بخود توجہ، ہماری زیادہ دل ہمارا ان چیزوں میں لگے گا جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوں گے. کیونکہ انسان کا دل لگانا بھی کر سکتے تو کیسی، ہاں بالکل، کسی کو کوئی تاکیف نہ دے. ہاں بالکل، اگر ہم کچھ برا نہیں کر سکتے، ہم اچھا نہیں کر سکتے، پیسے نہیں بھی ہیں، تو ہمارا اخلاق تو بہترین کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار ہو سکتے ہیں. بالکل الحمدللہ. اگر ہم دیکھیں اللہ نے، میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج نہ کرے کبھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی جگہ پہ رکھا ہے، ہمیں کوئی پانی کی کمی نہیں، کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں، کوئی کپڑے کی کمی نہیں، آزادی سے سکون سے رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نعمتیں ہیں نا، تو وہ ہمیں غافل بھی کر سکتی ہیں. ہمیں غافل ہونے سے خود کو کوئی اور نہیں بچائے گا، ہمیں خود کو خود بچانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم
ان نعمتوں میں پا کر ہم سکون میں اتنے نہ مصروف ہو جائے کہ ہم یہ بھول جائے کہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہماری آخرت کو ہم اہمیت دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری چوائسز بھی رائٹ ہوں گی. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. دیکھیں بعض اوقات بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی دنیا کی پرواہ نہیں ہے, جیسے ان کو نہ چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے نہ کچھ ہے, بس وہ نہ ان کو بہت یہ ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے پھرے یا میرا بڑا سرکل ہو, میرے بڑے جاننے والے ہوں, مجھے بڑا نام ہو میرا. ان کو کوئی ایسی چیز سے محبت نہیں ہوتی ہے, بس وہ سب سے اچھے رہتے ہیں, مگر ان کو جیسے کوئی ایسے نہیں, کوئی اتنا اٹیچمنٹ کسی سے نہیں ہے کہ وہ بس میں اس کے لیے یہ قربانی کر دوں اور اپنی نماز کو چھوڑ دوں, میں اس کے لیے اپنا ٹائم نکالوں اور اپنی نیکی کو چھوڑ دوں. ویسے کچھ نہیں ہوتا. وہ اپنے سارے ضروری کام کرتے ہیں, ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں, لوگوں سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں, مگر ان کا فوکس کیا ہے, ان کو محبت, ان کے جو دلی اٹیچمنٹ ہے وہ دنیا سے نہیں ہوتا. تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے. اگر اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہمارا دل خواہشات سے بھرا ہوا نہیں ہے, ہاں بالکل وہ انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے بس. تو اگر ہمیں اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ہمارا دل لگتا ہے نیکی کے کاموں میں, اللہ کی یاد میں, ہمیں کوئی بہت تڑپ نہیں ہے کہ ہم یہاں بھاگے وہاں بھاگے, دنیا کا فن کریں, انجوائے کریں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. دیکھیں اگر بہت خواہشات ہیں ہمارے دل میں تو پھر اپنے آپ سے بڑا لڑنا پڑتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے کہ دل کہیں اور کھنچ رہا ہے, اور ہمیں یہ احساس کہیں اور کھینچ رہا ہے کہ ہم کیا کریں, ہمیں تو اس وقت نماز کا وقت ہے, ہمیں کیا کریں, ہمیں تو یہ پیسہ صدقے میں دینا چاہیے. نہیں, ہم جب ہمارا دل بہت اٹیچ نہیں ہوتا دنیا سے اور دنیا والوں سے, تو یہ ایک طرح سے ایک نعمت ہے. مگر دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ویرانے میں چلا جائے, لوگوں سے تعلق نہ رکھے. یہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان رہیں, لوگوں سے واسطہ رکھیں, لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھیں, اگر کہیں مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں, اور مگر ہمارا دل اتنا کسی پر کمزور نہیں ہو کہ ہم اپنے اللہ کے ناراض کرنے والے کام کسی کی خوشی کے لیے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے جاننا. تو اگر ہم ایسے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے, اور ہمیں اس کے لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک زخمی انسان ہے کہ جس کے اوپر پانی گرے گا زخم پر تو وہ انسان کی موت کا سبب بن جائے گا, تو اس کو ہم کیسے بچائیں گے کہ اس کو کسی طرح پانی میں نہیں جانے دیں گے. تو پھر اسی طرح دنیا بھی ایسی ہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر گہرا اترنا جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زخمی کو انسان بچاتا ہے کہ اس کے زخم میں پانی جائے گا تو وہ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے اللہ, اور ہم ایسے بن جائے کہ اللہ کی محبت پر کسی محبت کو ترجیح نہ دے. آمین. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. جب آپ اٹھے تو آپ کے جسد مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں ایک حکم دیتے, ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے. آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق, میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے کہ جسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کر لے, سستائے اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے. یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. گویا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے, ایک طرح سے دنیاوی طور پر بھی آپ کو بادشاہ کی حیثیت تھی. صحابہ کرام آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو صحابہ کرام آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے.
مگر آپ جو تھے وہ اس طرح سے بالکل معمولی سی چٹائی پر لیٹ جایا کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہو چٹائی میں وہ چونکہ وہ اس سے بنی ہوئی ہوتی ہے تنکوں سے, تو اس کے جیسے ایک ایون سرفیس نہیں ہوتی, تو انسان کے جسم پر اس سے جیسے نشان پڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اتنا سادگی پسند تھے. تو آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کی بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی, دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اسے کتنا پانی لگتا ہے. تو سمندر میں جب ہم انگلی ڈال کر پانی دیکھیں گے کہ انگلی میں کتنا پانی آیا ہے, تو دنیا کی اگر ساری دولت بھی ایک انسان کو مل جائے تو گویا اس کو اتنا مال ملا جیسے کہ آخرت کا مال سمندر ہے, تو دنیا کا مال انگلی پر جو پانی لگا ہے وہ اس کے برابر ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اس انگلی برابر مال کے لیے اپنی دنیا ساری کھپا دیتے ہیں, سارے دن رات لگ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی دنیا کو اچھا بنانے, اپنا فیوچر, ہمارا فیوچر اچھا ہو, ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو, ہم کتنا جان مارتے ہیں نا. لیکن یہ بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ اسی وجہ سے حضرت ابن عمر جو کے کندھے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہگیر مسافر ہو. یعنی پردیسی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے, لیکن راہگیر کے پیش نظر راستہ طے کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. یعنی پردیسی کو تو ظاہری بات ہے رات گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے, تو اس میں تھوڑی سا وقت لگاتا ہے. لیکن جو مسافر ہے اس کو تو کیا ہے کہ جلدی سے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں, وہ رکنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اسی طرح تم دنیا میں اپنی زندگی گزارو. تو پھر اس پر صرف یہ دھن سوار ہوتی ہے مسافر پہ کہ جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے. اسی طرح دنیا دین اسلام کی راہی بھی کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد سے کام رکھے اور آخروی فلاح کے نصب العین کو کسی وقت بھی اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے. پھر اگر وہ دنیا میں الجھ گیا تو منزل کا حصول نہ ہو سکے گا. دیکھیں یہ ہم لوگوں کو باندھ لینا چاہیے, یہ اگر ہم دنیا میں الجھ گئے تو ہم منزل سے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک مومن کے نزدیک دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, اس کا اصل دھیان اصلی مسکن جنت کی طرف ہونا چاہیے. اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے زائد ضرورت سامان جمع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے. تو ہم اپنا سامان کتنا جمع کریں جتنی ہماری ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ ہاں بالکل ضرورت سے زیادہ چیزیں اکٹھی جتنی کرتے ہیں ان کو مینیج کرنے میں, ان کو رکھنے میں بڑا ہماری توجہ اور ہمارا وقت جاتا ہے. اسی طرح مسافر اپنے ساتھ زاد الراہ لیتے ہیں, اسی طرح ایک مومن دنیا سے آخرت کو جا رہا ہے. وہ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف ضروری اور ناگزیر سامان ساتھ رکھتا ہے. دیکھیں مسافر کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں ہلکا پھلکا رہوں, کم سے کم ضرورت کا سامان لوں تاکہ میرا سفر آسان ہو اور میری منزل آسانی سے پہنچ جاؤں میں. تو یہی حال ہمیں سوچنا چاہیے دنیا کے بارے میں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو اور صبح ہو تو شام کے انتظار میں مت کرو. کیا معلوم تم جس صبح یا شام کے منتظر ہو وہ کبھی نصیب ہوگی یا نہ ہوگی. اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لو. بیماری میں کچھ بھی نہ ہو سکے گا. اور اسی طرح 4 روزہ زندگی کو غنیمت جانو اور نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. موت تمہارے تعاقب میں ہے, نہ معلوم کب تمہیں اچانک لے لے. اس قسم کی حضرت علی نے بھی ایک قول, حضرت علی کا بھی ایک قول ہے, بڑا پیارا قول ہے یہ حضرت علی کا قول. انہوں نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ, دنیا جو ہے وہ
دنیا کا سفر جاری ہے، دنیا ہم سے پیٹھ موڑ کے چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جسے دیکھیں جو پیٹھ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ہمارا وقت کو آپ دیکھیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم وقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وقت ہم سے آگے چلا جاتا ہے. ہم روک سکتے ہیں وقت کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ آج کا دن ذرا لمبا ہو تو میں تھوڑا کام زیادہ کر لوں؟ نہیں. تو گویا دنیا کا مثال ایسی ہے، اور دنیا کو ہم وقت سے لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا وقت، کیونکہ دنیا تو جب تک ہے جب تک اللہ چاہے گا، مگر ہماری زندگی کا وقت اتنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو ہماری زندگی کا ہر روز ایسا ہے جیسے کہ مسافر ہے، ہم سے دور چلا جا رہا ہے، اس نے ہم سے پیٹھ پھیر لی ہے، ہم چاہے تو بھی وہ پلٹ کر نہیں آتا ہمارا وقت. اور ارتحلت الآخرۃ مقبلۃً، اور آخرت جو ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے، ہمارے سامنے دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے. جس طرح سے ہمارا ایک دن گیا تو ہم سوچے کہ ہم اپنی موت سے ایک دن قریب آ گئے. ہماری ایک طرف ہماری موت ہے جو ہمارے قریب چلی آ رہی ہے دن بدن، اور ایک طرف دنیا کا زندگی ہے جو کو ہم سے دن بدن دور چلی جا رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تو ہر ایک کا، یعنی کہ کچھ دنیا کے پرستار ہیں اور کچھ آخرت کے پرستار ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت علی فرما رہے کہ تم آخرت کے پرستار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو. پرستار کا مطلب آپ سب کو آتا ہوگا، یعنی کہ چاہنے والا، محبت کرنے والا، ٹھیک ہے. تو تم دنیا سے محبت کرنے والے نہ بنو بلکہ آخرت سے محبت کرنے والے بنو، کیونکہ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کیونکہ دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے عمل کرنے کا وقت رکھا ہے، تو تم اگر دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے تو تم عمل نہ کر سکو گے، اور دنیا میں تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ صرف حساب کی جگہ ہے، وہاں پر عمل کی جگہ نہیں ہے. تو تم یہ جہاں پر عمل کی جگہ ہے اگر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور عمل چھوڑ دو گے اور اس میں لگ جاؤ گے تو اس کو تو پکڑ نہیں سکو گے، لیکن تمہارا وقت ضائع کر بیٹھو گے. اور آخرت سے اگر تم عمل کر کے جمع کرتے رہو گے تو آخرت میں حساب تو آنا ہی آنا ہے، اس کو تم نہیں ٹال سکو گے. تو حساب کے دن تمہارے پاس کچھ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، ہمارے دل پہ اثر بھی ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی عملی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عمل میں ڈھال لے ہر چیز. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کو یاد رکھنے والا بنائے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں آخرت کا اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ.